السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور، میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار معروف صحافی انیس منصوری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. بہت شکریہ. آج الیکشن کمیشن سے اگر میں آغاز کروں، سیاسی حوالے سے پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ بڑی کھنچائی ہوئی ہے. سندھ حکومت کے وکیل تو تیاری سے آئے نہیں تھے، وقت مانگ رہے تھے، بڑی ان کی کھنچائی کی گئی، وقت دینے سے انکار کر دیا. اور ایم کیو ایم بھی چاہتی تھی الیکشن ملتوی ہوں، کسی طرح کوئی بہانہ ہو جائے تو ان کا فیصلہ تو محفوظ ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا الیکشن کمیشن؟ کیونکہ یہاں تو کراچی کی اگر بات کروں تو تیاریاں ایم کیو ایم یا پی ایس پی ظاہر ہو تو انضمام ہو رہا ہے، لیکن تیاریاں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی کرتی نظر آ رہی ہیں. ایم کیو ایم کا باضابطہ اب شاید کل پرسوں شروع ہو جائے، کیونکہ آج کی کھنچائی کے کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیے، بہت شکریہ علی آپ کا. اور خاص طور پر ہم اس پہ ذرا سا بیک گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں. بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان خلیج بظاہر بڑھی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بظاہر بڑھی ہے، وہ اندرونی طور پر اتنی ابھی تک نہیں بڑھی ہے. جو بظاہر بڑھتی ہوئی خلیج میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عوامی تاثر اور میڈیا میں کے اندر تاثر اور اداروں کے اندر تاثر یہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن کے بائیکاٹ کا، الیکشن سے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ایم کیو ایم الیکشن نہیں لڑنا چاہتی ہے. اچھا، یہ ایم کیو ایم کی تاریخ کا یہ شاید پہلا واقعہ ہے کہ جب ایم کیو ایم کسی الیکشن سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور یہ تاثر پیدا ہو گیا. آپ اگر کسی میڈیا پرسن سے، کسی عام عوام سے پوچھیں تو یہ تاثر زیادہ بلڈ ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم نہیں چاہ رہی. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی ہاتھ جھاڑ کر، اپنا دامن جھاڑ کر بالکل کھڑی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو تیار تھے، ایم کیو ایم تیار نہیں تھی الیکشن کے لیے. اب اسی تاثر کے ساتھ دیکھیے، ایک جو سڑک کا تاثر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اداروں پر حاوی رہتا ہے اور اداروں پر بھاری بھی پڑتا ہے. جب آج الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے ایم کیو ایم کی صدا کے حوالے سے سماعت تھی تو اس میں بھی یہی واقعات رونما ہوئے، اور وہاں پر جو ممبر تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بار بار اس بات کو ذکر کیا کہ آپ جو ہے وہ جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ بہتر نہیں ہے. جو اس پوری جو سارے معاملات ہوئے وہاں پر، اس سے تاثر بہت زیادہ آیا، بہت زیادہ حاوی آیا کہ ایم کیو ایم کی جو درخواست ہے اسے منظور نہیں کیا جائے گا. بہرحال اس میں بھی فیصلہ محفوظ ہے. اچھا، دیکھنے کا عنصر یہ ہے اس سارے معاملات میں کہ ایم کیو ایم کی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے. ایم کیو ایم کو کچھ حد تک سہارا جو ہے وہ ابھی پی ایس پی کے ساتھ آنے سے ہوا ہے. ایم کیو ایم کو اب کچھ سہارا خاص طور پر آفاق احمد سے، اسے مورل سپورٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں، آفاق احمد کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر آپ کی میری ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہاں پریس کانفرنس بھی کی آفاق احمد صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے اس اتحاد میں تو شامل میں نہیں ہو رہا. اب مورل سپورٹ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ریلی نکال رہے ہیں، یہ کہ جی حلقہ بندیاں اور جو مردم شماری، اس میں میرا ایک وفد چلا جائے گا اور شرکت کر لے گا. لیکن آج کامران ٹزوری صاحب جو گورنر سندھ بھی ہیں، وہ آج گئے ہیں اور دوبارہ انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، دوبارہ پیغام دیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آفاق احمد صاحب ان کی بات سن کے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ اتحاد میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا میں ساتھ تو کھڑا ہوں آپ کے. دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اتحاد تو ممکن ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن جو ضم کرنے کی باتیں تھی یا جسے ہم انضمام کہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. یہ بات بہت زیادہ کلیئر ذہن میں رکھی جائے کہ انضمام نہیں ہوگا. مہاجر قومی موومنٹ، آفاق احمد صاحب کسی صورت میں بھی اس انضمام پہ نہیں جائیں گے. ایک اور بات آپ نے علی یہاں پر بہت زبردست بات کہی، اور خاص طور پہ وہاں جو بات ساری ہوئی، وہاں کامران ٹیسوری نے یہ کہا کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو اگر ساتھ بٹھاتے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز تمام اگر رضامند ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے بات کر سکتے ہیں. تو وہاں پر آفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز اگر تمام ہو جائیں. اچھا، آفاق احمد صاحب کی یہاں سیاست کا ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے. ہم بھی وہاں گئے تھے، ہماری بھی جو ان سے گفتگو ہوئی، آفاق احمد صاحب اس وقت کسی طور پر بھی کسی سے کلیش کی نہیں چاہتے. صحیح ہے. انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کے لیے بھی انہوں نے ایک پازیٹیو سائن دیا، انہوں نے ان کے لیے بھی یہ پازیٹیو سائن اس سینس میں دیا کہ جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہم آپ کے اس میں آ جاتے ہیں، میں خود نہیں آ سکوں گا لیکن آ سکتے ہیں. تو در حقیقت آفاق احمد صاحب کی جو وقت پالیٹکس ہے اسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ اس وقت اس میں نہیں. اچھا، آپ کا یہ سوال تھا، اسی سوال سے ہم اگر جڑتے ہیں تو ہم ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے اس وقت کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس کو اگر بھلے ووٹ کے حساب سے اتنی سپورٹ آفاق احمد صاحب سے نہیں ملے گی، لیکن انہوں نے ایک مورلی سپورٹ مل گئی کہ مورلی سپورٹ ہو گئی کہ جناب چلیے جیسے جماعت اسلامی. نہیں، لیکن یہ بڑی اہم بات نہیں ہے. لوگ بھی بار بار ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ یار یہ اب ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان کہہ لیں، ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی بہت زیادہ فاصلے، بہت زیادہ آپس میں قاتل مقتول کی سیاست کے چلو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بھی بیانات بھی. پھر پی ایس پی، ایم کیو ایم، بہت زیادہ اختلافات. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ تو الطاف حسین کی ہے اور ان کی پارٹی، ان کا نشان، اور ظاہر ہے ساری باتیں ہوئی. اب وہ جا کے آفاق احمد صاحب نے باتیں ختم کر دیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے باتیں ختم. اتنا ہی آسان تھا اگر باتیں ختم کرنا اور بھلانا انا کو ختم کرنا تو 2018 سے پہلے کر لیتے. دیکھیے، یہ ماحول، یہ بڑا مسئلہ ہے.
اور ہم جب کسی بھی جب ہمارے اختلافات ہوتے ہیں تو ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں اور کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی دور چلے گئے. اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ لیلا مجنوں کی کہانی بھی پیچھے رہ گئی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے آج بھی ہم یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہے. اب یہ سب مل کر ہم اگر پولیٹکس کا اگر دیکھا جائے تو وہ الطاف حسین کے خلاف شروع. آج کچھ جماعتوں نے الطاف حسین کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی, لیکن اگر کل ان کے ساتھ اگر کمپرومائزنگ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھلا جائے گا. ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اس کا مطلب نظریہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے نا پھر. نظریاتی طور پر تو اس وقت لیکن یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تمام جو اتحاد ہو رہا ہے بہت خوش آئند اچھی بات ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں, بیٹھیں ساتھ, کراچی کے لیے محنت کریں, کراچی کے حقوق کے لیے بات کریں. لیکن یہ چیز آپ نے بات کی کہ اتنے آگے چلے جائیں, پھر اتنی آگے جانے کے بعد پھر اتنی آسانی سے ملنا, حالانکہ کہا جاتا ہے اتنے آگے نکل گئے ایک دوسرے سے گالم گلوچ اور اس طرح کی بات کرنے کے بعد تو بڑا مشکل ہے جی ساتھ بیٹھنا, یوں بیٹھ گئے. دیکھیے اب آئیڈیولوجیکل پولیٹکس نہیں ہے, مطلب جسے آپ نظریاتی سیاست کہتے ہیں. نظریاتی سیاست اب کراچی میں رہی نہیں ہے. اب نظریاتی سیاست کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس وقت جو کراچی کی جو نمائندہ جماعتیں جو نظریاتی سیاست کی بات کیا کرتی تھی, جو نظریے کی بات کیا کرتی تھی اور اسی کی بنیاد پر اپنا جینا مرنا ٹھہراتی تھی, اب وہ نظریے کی بجائے اپنی اپنی بقا اور اپنی اپنی سیاست کو آگے لے کر جانے کا سوچا ہوا ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر بات کرتے ہوئے شاید بہت زیادہ کتراتے ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اشارے بھی بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, اور ہماری جو بقا جو سیاسی جماعتوں کی اپنی بقا سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یار ہماری جس طرح بقول عمران خان صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی سب کو لاتی ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ایک شخص کا نام ہے اور وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اشارہ کرتے ہیں, وہ واضح طور پہ اشارہ کرتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی والے اب اس اتحاد پہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یاد آپ کو اسد عمر نے کہا, فواد چودھری صاحب عمران خان نے خود کہا, عمران خان نے کہا, اچھا لفظ اچھا استعمال نہیں کیا میں اس مخالف اس لفظ کا کہ یار غنڈوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں وہ دیکھیے وہ لفظ نکل گیا, لیکن ہم جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اسے بھی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, پاکستان کا جو میڈیا ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے. ہم اس تاثر کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ تاثر بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس وقت اس اتحاد کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. ہاں تقویت مل رہی ہے. نہیں یہ تاثر ہے. دیکھیے اس میں سچائی ہوئے نہ ہو, سیاست میں ایک بڑا ایک معروف انگریزی کا جملہ ہے کہ پرسیپشن از لارجر دین ریئلٹی. جو پرسیپشن ہوتا ہے, جو آپ کا ایک تصور ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے ریئلٹی سے. اب عمران خان صاحب, اب یہ پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے, تو اب جو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے وہ پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس میں کام جو ہے وہ تحریک انصاف زیادہ کر رہی ہے کہ یہ پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک کر رہی ہے. اچھا جب کبھی بھی ہم اس نظریے اور اس آئیڈیالوجی سے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو اچھا نہیں, یہ تصور جو آپ بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں کسی پارٹی کے حوالے سے اگر تصور آ جائے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, ایک تصور ہے نا, یہ تو آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے تصور ہے, حقائق نہیں ہے, لیکن ٹھپا لگ جائے کہ یار یہ سب کچھ جو ان کو ملایا گیا ہے, ان کو ساتھ رکھا گیا ہے, ان کے اوپر ہاتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے, تو یہ جب عوام کو پتہ چل جائے تو آپ کیا کہتے ہو, پاکستان کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ لوگ اس عوام جو اس جماعت کو پھر اور زیادہ چاہنے لگ جاتے ہیں, ووٹ دینے لگ جاتے ہیں, یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے کل ایم کیو ایم کے ہی ایک رہنما کا بیان آیا کہ بڑی عجیب بات انہوں نے کہی, مجھے بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ ٹکراؤ کی سیاست نقصان دیتی ہے اور ہمیں ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اب بات سنیے گا, انہوں نے مثال دی کہ جماعت اسلامی نے ٹکراؤ کی سیاست کی تو ایم کیو ایم کی گنجائش بنی, ایم کیو ایم نے ٹکراؤ کی سیاست کی تو جو ہے ان کو گنجائش. اب آپ ایک بات مجھے بتائیے, فاروق صاحب نے کہا, دیکھیے بڑی بچکانہ بات ہے, سیاست کا مطلب ہی اپنے حقوق یا اپنے نظریے یا اپنی مقاصد کے لیے جدوجہد کرنا, اور اس کے لیے آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیٹس کو سے, دیکھیے اسی اسٹیٹس کو نے تو آپ کے حقوق لیے ہوتے ہیں نا, جب آپ اس اسٹیٹس کو سے اپنا حق نہیں لیتے اور ٹکراتے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے حق مل جائے گا؟ تو اس وقت جو ایم کیو ایم کے دھڑے ایک ہو رہے ہیں اس پہ ایک بڑا عنصر یہ ہے کہ آپ کو جب تک آپ ریزسٹنس کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے سب کچھ وہ لوگ دے دیں گے, تو وہ کیسے دے دیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. اب عمران خان کی اگر آپ سیاست کو دیکھیے تو عمران خان کی اس وقت جتنی بھی سیاست ہے وہ سیاست کس پر ہے؟ عمران خان کو واقعی میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ عوامی پذیرائی, پہلے تو ان کو چلو پذیرائی دی گئی,
جو عمران خان کو عوامی پذیرائی ملی اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا ٹکراؤ ہے، اور وہ ٹکراؤ پاکستان کے سیاستدانوں سے نہیں، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کے سیاستدانوں سے تو وہ ٹکراؤ اس لیے کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ جب ان کو اقتدار سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو پھر جو پذیرائی ملی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے ملی. جس طرح میاں صاحب کو ہٹایا تو انہوں نے بیانی لے لیا تھا ووٹ کو عزت دو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے اس وقت، بڑے اپنے آپ میں فن خان سے، لیکن وہ ان کا ختم ہو گیا تو جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک بھی کم ہو گیا نون لیگ کا. اور جس دن خان صاحب کا ختم ہوا یہ تو خان صاحب نیچے آ جائیں گے. بالکل یہ ہو جائے گا. اور دیکھیے خان صاحب میں اور باقی سب کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں فرق ہے. اب جس طرح الطاف حسین صاحب ہیں، اگر الطاف حسین صاحب کو جب یہ 2016 کے واقعات رونما ہوئے تھے تو اس وقت انہیں تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اسے بالکل لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ان کے لیے سافٹ کارنرز میں اضافہ ہوا اور اب لوگ ان کو تشبیہات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. در حقیقت وہ ریزسٹنس کا ہی ایلیمنٹ ہے، جو مزاحمت کا ہی ایلیمنٹ ہے کہ وہ ان کے سروائیول کو بڑھا دیا اور ان کی سیاست کو دوبارہ لیا. بالکل اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر اور خصوصاً شہروں کے اندر یہ موقف بہت زیادہ چلتا ہے. پاکستان کے شہروں میں خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ معاملات ہیں. تو خیر یہ ہے اور یہ آگے اچھا یہ تو کراچی کی صورتحال پہ اور اسلام آباد خان صاحب کے حوالے سے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے جو گزشتہ 2 دن سے رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ مسلسل یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ان کے اوپر حملہ تھا یہ ڈرامہ تھا، گولیاں لگی نہیں، شاید کوئی ٹافیاں رکھی ہوئی جیب میں انہوں نے، ورنہ اتنی جلدی کیسے یہ ہو سکتا ہے، ان کو گولیاں لگی ہوں وہ تو لیٹ جاتا ہے. خان صاحب چل کے بھی دکھا رہے ہیں. یہ مسئلہ کیوں دوبارہ شروع ہو گیا کہ وہ دوبارہ گولیوں میں معاملہ آ گیا کہ جی یہ ڈرامہ کیا ہے اس نے؟ دیکھیے مسئلہ اس لیے آیا کہ GIT ایک بنائی گئی تھی عمران خان کی فرمائش پر. اچھا عمران خان کی فرمائش پر اس لیے کیونکہ اس میں جو لوگ رکھے گئے وہ عمران خان نے پنجاب حکومت کے ہی وہ لوگ رکھے جو عمران خان کے بڑے قریبی ہیں. اس GIT کی رپورٹ پر جو ہے وہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن اس GIT کے نکات فواد چودھری اور عمران خان نے بیان کیے ہیں. تو جب یہ بیان کیے گئے ہیں تو اس پر شور مچا ہے اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ GIT آپ نے دے دی. اب جس طرح اس میں فواد چودھری اور یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس میں 3 حملہ آور تھے. اب وہ 3 حملہ آور بہرحال ثابت نہیں ہے، ثابت کہیں پر بھی نہیں ہوا، اس میں ایک ہی حملہ آور ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے حملہ آور کے جو وکیل ہیں انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. وہ تو کہہ رہے ہیں پلانٹیڈ ہے، یہ سب کچھ ہوا پلانٹیڈ کیا گیا ہے اور نہیں انہوں نے خود کرایا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنے آپ پر کون گولیاں چلائے گا، پتہ نہیں کیا جان بھی جا سکتی ہے ان کی. اتنا میرا خیال دلیر بھی نہیں ہے خان صاحب کے اپنے پر نہیں. لیکن یہ خان صاحب دیکھیں یہ سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو سمجھنے کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ حاوی ہے. اور وہ یہ ہے کہ عمران خان ظاہر ہے اس وقت سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ سارا ماحول اس لیے زیادہ تیزی کے ساتھ کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیے ابھی پنجاب کے اندر اعتماد کا ووٹ لینا ہے. 9 تاریخ کی تاریخ ہے. مسلسل چودھری پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے مجھے. نہیں ہے. اچھا وہ کیونکہ 11 تاریخ کو دیکھیے 11 تاریخ کو عدالت نے ان کو اسٹے کر تک ہے. اس پہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اس پہ یہ کہا گیا کہ وہ اس دوران اعتماد کا ووٹ لیں گے. اچھا جب پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیں گے، اسمبلی نہیں توڑیں گے. اور اب یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کہی جا رہی ہے، اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں 9 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو، صحیح ہے، تو چودھری پرویز الہی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے. اب عمران خان یہ کہتے ہیں، اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کو توڑ رہی ہے اور وہ 187 اراکین میں سے 3 کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 اراکین کو جو ہے وہ توڑ لیا گیا. اچھا اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک ان کی بڑی اتحادی جماعت ہے اور متحدہ وحدت المسلمین ہے. متحدہ وحدت المسلمین کی جو خاتون رکن اسمبلی ہے انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ جناب ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا متحدہ وحدت المسلمین کے کچھ بڑے اعتراضات رہے ہیں پرویز الہی کے حوالے سے. پرویز الہی حکومت نے جو پنجاب کے اندر جن قوانین کی بات کی ہے اور جس کو توثیق کی ہے اس پر خاص طور پر اور سندھ ٹیکس بورڈ کے حوالے سے اس پر متحدہ وحدت المسلمین کو کافی اعتراضات ہیں. ہم ذرا کھل کر اس پر بات کریں گے کسی اور پروگرام میں، لیکن بہرحال ابھی میری اطلاعات ہے کہ جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو متحدہ وحدت المسلمین کا ایک وفد جو ہے وہ خان صاحب اعتماد کا اظہار کر دیا عمران خان صاحب. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معاملہ ہو گیا. لیکن ان کے 3 اراکین کو ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ 3 اراکین جو ٹوٹ رہے ہیں وہ 3 اراکین باقاعدہ اسمبلی مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. خیر نقطہ یہ ہے خاص طور پر اس پہ علی، اور وہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے ہاں پر جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ اب یہ الزامات چاہے ہمارے عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف سے، لیکن ہم اس کو نہ تسلیم کریں، لیکن اب
اس الزامات تو ختم ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا انوالومنٹ ہے. عمران خان بارہا یہ شکایات کر رہے ہیں, پاکستان کے اور سیاستدان بھی یہ شکایات کر رہے ہیں, اور وہ بظاہر کچھ جگہوں پر نظر بھی آتا ہے. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا, ہماری بات وہاں رہ گئی, میں آخری جملہ کہتا ہوں. میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا, یہ تمام سیاستدان حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں یہ برسر اقتدار ہوں تو یہ کبھی نہیں کہیں گی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ فلاں کو سپورٹ کر رہی ہے. جیسے ہی اپوزیشن میں آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں جی دیکھیے جی فلاں کو سپورٹ, گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ سب کچھ اپوزیشن میں آ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلاں کو سپورٹ کر رہی ہے, اقتدار میں ہو اور اس وقت ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, اور ملنی بھی چاہیے, ظاہر اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو ساتھ ہونا چاہیے, تو اس وقت تو خاموشی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے آپ کی بات 100% صحیح ہے. میرا ایک جملہ رہ گیا تھا, وہ بات میں پہلے مکمل کر لوں. دیکھیے عمران خان صاحب میں اور دیگر سیاستدانوں میں یہ فرق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. عمران خان بضد ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے اور وہ ان کو لے کر آئے. یہ دو میں بڑا فرق ہے, یعنی انوکھا لاڈلا. یہ انوکھا لاڈلا. اب دیکھیے جو اس وقت اعتراضات ہیں, آپ چلیے ہم بلاول بھٹو زرداری کیا کہتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کا موقف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے. اختر مینگل کا موقف نہیں ہونا چاہیے. الطاف حسین کا موقف نہیں ہونا چاہیے. اس طرح بہت ساری آپ ایک لمبی لسٹ لے سکتے ہیں. صحیح ہے, لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا چاہیے اور وہ مجھے لے کر آئے. صحیح ہے. اچھا اب جو آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بری لگ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طور پر حکومت کا حصہ ہوتی ہے, اور جو حکومت کا حصہ ہوتی ہے تو حکومت اپنی مشینریز کو کہیں نہ کہیں بلکہ اکثر جگہوں پر اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سیاسی حکومت کے لیے کام نہیں کرتی, بلکہ وہ اپنے چیزوں کے حصول کے لیے وہ ٹکراؤ کی کیفیت وہ یہ سارے معاملات کرتی ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. تو یہ اگر سیاسی حکومت, کوئی بھی حکومت قائم ہو, اس کی اگر مدد اسٹیبلشمنٹ کرے امن و امان کے لیے, دیگر معاملات کے لیے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن سیاسی حوالے سے نہیں کرتے. لیکن توڑ لو, یہ عمران خان نے کیا نا, یہ عمران خان نے کیا. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خود سے حاوی ہو جائے, نہیں عمران خان نے کیا, لیکن وہ مان تو نہیں رہے, وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں جی مجھے بلکہ نہیں ان کو انارو دے دیا فلاں نے. دیکھیے باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ تو کھل کے ظاہر. دیکھیے باجوہ صاحب نے جتنے کام کیے عمران خان کے لیے, عمران خان خود تسلیم کر چکے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ان کو سپورٹ کیا, بجٹ کے لیے ان کے لیے. اب یہ عمران خان تو چند چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں. اب میرے پاس اس حوالے سے کئی شواہد ایسے موجود ہیں کہ کس طریقے سے کراچی سے لے کر خیبر تک صحیح ہے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے عمران خان کے لیے, چیزوں کو لایا گیا, بنایا گیا. ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے نہیں, ایسے ہوا. تو ہم جب اگر کھل کر اس پر بات نہیں کرتے, ہم کھل پر اس پر اظہار نہیں کرتے, سارے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ظاہر کھل کر, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے.